لاہور کے شاہی قلعے کے شیش محل سے جڑی ہوئی ایک ایسی دلدوز کہانی آپ کو سناؤں گا جو اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ یہاں سے بڑی محنت کے ساتھ یہ پتھر نکال لیے گئے ہیں۔ یہ پورا محل اس طریقے سے بنایا گیا ہے سائنسی بنیادوں پر کہ یہاں پر کہیں بھی آپ کھڑے ہو جائیں ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ یہاں سے ایک بڑا خوبصورت دروازہ اتار کے رنجیت سنگھ نے یہاں 8 درہ بنوا دی ہے۔ یہ سونے کا کام بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ لوگوں نے یہاں پر اپنے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں، اپنی محبوباؤں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والوں کے مزارات آج بھی آباد ہیں، لیکن یہاں پر بادشاہوں کا کوئی رشتہ دار، کوئی شاہ کا وفادار موجود نہیں ہے۔ السلام علیکم میرے عزیزوں قارئ، میرے عزیزوں، میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ میں آج آپ کو لے کر آیا ہوں شاہی قلعہ لاہور میں۔ پہلے میں نے آپ کو دکھائی تھی موتی مسجد، آج میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ صدر دروازہ ہے، داخلی دروازہ ہے شیش محل کا۔ شیش محل کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، یہ کیسے بنا اور کس نے کس کے لیے بنوایا، آئے میں آپ کو اندر چل کے بتاتا ہوں۔ یہاں سے ایک بڑا خوبصورت دروازہ اتار کے رنجیت سنگھ نے یہاں 8 درہ بنوا دی ہے۔ جس طرح 12 درے ہوتے ہیں اس طرح یہ 8 درہ ہے۔ یہاں پر رنجیت سنگھ جو ہے وہ دربار لگاتا تھا۔ یہ موجودہ داخلی راستہ ہے دنیا کے سب سے خوبصورت محل کا، جسے شیش محل کہا جاتا ہے۔ فن تعمیر کا شاہکار یہ پرشکو عمارت ان 21 یادگاروں میں سے پہلے درجہ پر ہے جو مغلوں نے قلعہ لاہور کے احاطہ میں تعمیر کروائیں۔ گریڈ 1 میں شامل اس محل کو یونیسکو نے ورلڈ ہیریٹیج یعنی بین الاقوامی اثاثہ قرار دے دیا ہے۔ شیشے کا محل یا بلوری محل آئینوں سے تعمیر کیا گیا ہے، جو کہ ایک عجوبہ محل ہے۔ شہنشاہ جہانگیر کے بیٹے شاہ جہاں عرف خرم کے حکم پر ملکہ ہندوستان ممتاز محل کے لیے تعمیر کردہ اس حسین و جمیل محل سے ایک بڑی دل گرفتہ کہانی جڑی ہے، جو آج میں آپ کو سناؤں گا۔ شاید یہ دکھی کہانی آپ نے پہلے نہ سنی ہو۔ ان پلرز کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھت ہے، اور چھت کے اوپر ایک چھوٹی سی دیوار ہے۔ دراصل یہ دیوار نہیں ہے، پانی کی ٹینکی ہے، اور یہاں پانی جمع ہوتا تھا، پھر یہاں سے وہ پانی نیچے آتا تھا، اور پھر وہ پانی یہ دیکھیں اس آبی راستے سے گزر کر اس حوض میں جاتا تھا۔ پانی میں عطر اور عرق گلاب ملایا جاتا تھا، اور اگر یہاں پر آئیں دیکھیں اس جگہ عین درمیان میں یہاں نرتکیاں یعنی رقاصائیں بادشاہ اور ملکہ کی تفریح تباہ کے لیے ناچا کرتی تھی، اور وہ سامنے 9 لکھا محل ہے۔ یہ شاہی قلعہ لاہور کے اندر سب سے مہنگی ترین بلڈنگ ہے، اور اس کے ساتھ میک اپ روم ہے، اس کے ساتھ پرفیوم روم ہے۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اس کی ڈیٹیل میں، لیکن میں آپ کو اس شیش محل کے ساتھ جڑی ہوئی ایک کہانی بھی سناؤں گا۔ اس کہانی کو سننے سے پہلے یہ جو کالے دل بنے ہوئے ہیں، یہ کالے دل، اس حوض میں یہ کالے دل کیوں بنائے گئے ہیں یہ آپ ضرور دیکھ لیجئے۔ یہ میں کہانی آپ کو بعد میں سناؤں گا جو اس شیش محل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے 9 لکھا ایونیو۔ شہزادہ خرم، جسے ہم شہنشاہ جہانگیر کے نام سے جانتے ہیں، اسی کے حکم پر یہ 9 لکھا محل تعمیر کروایا گیا تھا، پورے 9 لاکھ روپے میں۔ اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت جالیاں ہیں سنگ مرمر کی، اور دیکھیں یہاں پر بیٹھ کر جھروکوں سے درہ راوی کا نظارہ کیا جاتا تھا۔ اس کی چھت پر دیکھیں شیشے لگے ہوئے ہیں، پتھر اور لکڑی کا بہت خوبصورت کام موجود ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ 3 ٹپس دیکھ رہے ہیں جو فرش میں بنے ہوئے ہیں، یہاں پر خوشبوئیں ہوتی تھیں، اور باہر سے جب ہوا آتی تھی تو وہ ہوا ان آرچز سے گزرتی تھی اور اس کمرے کو مہکاتی تھی، اور اس کے بعد ان 6 دروازوں سے باہر کی طرف جب جاتی تھی تو اس پورے شیش محل کے اندر خوشبو ہو جایا کرتی تھی۔ یہ جو کام آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ان لے، یعنی پتھر کے اندر پتھر کا کام کرنا اور رنگ بھرنے اس کے اندر۔ اٹ از ہارڈ نٹ ٹو کریک۔ یہ دیکھیں یہاں پر پتھر موجود نہیں ہے، یہاں پر پتھر موجود نہیں ہے، یہاں سے پوری کی پورے جو پتھر کا کام ہے وہ نوچ لیا گیا ہے۔ یہ ایونیو سب سے مہنگا ایونیو ہے، اس کو کہتے ہیں 9 لکھا ایونیو یا 9 لکھا پیلس۔ میں اب آپ کو 9 لکھا پیلس سے لے کر چلتا ہوں ممتاز محل کے ڈریسنگ روم کی طرف۔ یہ خوبصورت ڈریسنگ روم بنوایا تھا شہنشاہ خرم نے۔
یہ ڈریسنگ روم بھی اب تباہ حالی کا شکار ہے، دیکھیے، اور اس کے نقش و نگار سارے بالکل باقی نہیں رہے ہیں. لوگوں نے یہاں پر اپنے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں، اپنی محبوباؤں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں دیواروں کے ساتھ کوئی پتھر، کوئی اس کی آرائش کی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں یہ گولڈن کام بھی ہوا ہے اور شیشے بھی نظر آ رہے ہیں. اور اس کی چھت بہت حد تک باقی ہے، اور شکر ہے تھوڑی سی چھت باقی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو جگہ ہے یہ اس وقت ملکہ کے لیے ڈریسنگ روم بھی تھا جہاں پر اس کا وارڈروب تھا، اور یہ میک اپ روم بھی تھا. یہاں پر ملکہ کے لیے اس وقت کے میک اپ آرٹسٹ ان کا میک اپ کیا کرتے تھے. یہ شاید میرا خیال ہے شاید کہ یہ جگہیں جو ہیں یہاں پر آئینے بھی لگائے گئے ہوں گے جو اب یہاں موجود نہیں ہیں. آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں شیش محل کا پرفیوم ہال، خوشبو جہاں پر ہوا کرتی تھی. اور یہ دیکھیے اگر ہم یہاں آ جائیں، یہاں پر بھی یہ گولڈن کام ہے. یہ چھت شیش محل سے جڑی ہوئی چھت بڑی خوبصورت لگ رہی ہے. اور یہ ہے پرفیوم روم. جی ہاں، خوشبوئیں ہوتی تھیں یہاں پر، اور شیشے کا کام ہے سارا. شیش محل میں شیشے کا کام بڑا خوبصورت لگ رہا ہے اگر آپ دیکھیں. اور یہ میرے پیچھے یہاں سے بھی آپ نظارہ کر سکتے ہیں ان آرچز میں سے باہر کا، اور راوی دریا جب یہاں بہتا تھا اس کا نظارہ کیا جا سکتا ہے. یہ شیشہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیریا سے آیا تھا اور یہ گولائی میں ابھار کی طرح ہے، اور اس کے اندر پیچھے اس کے عقب میں مرکری لگایا گیا ہے تاکہ یہ ریفلیکٹ کر سکے. اور یہ دیکھیں جہاں جہاں موجود ہے پرانا والا محل وہاں یہ سونے کا کام بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے. اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ اس طرف آئیں تو یہ جو ہے یہاں بھی شیشہ لگا ہوا ہے، یہ بھی شیش محل کا حصہ ہے، لیکن یہ ان کا کھانے کا کمرہ تھا. جی ہاں، یہاں پر بادشاہ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے اور ان کی ملکائیں کھانا تناول فرمایا کرتی تھی. شہزادہ خرم کی بیگم صاحبہ کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد جو بادشاہ آتے رہے وہ یہاں پر کھانا کھایا کرتے تھے. دیکھیں کتنا خوبصورت ڈائننگ ہال ہے. ارے ارے واہ، ذرا غور سے دیکھیے، ایسا لگ رہا ہے نا کہ جس طرح ستارے جھلملا رہے ہوں. دوستو جب یہاں پر ایسے لائٹ جلا کر اس کو ہلایا جاتا ہے تو یہاں پر روشنی ہو جاتی ہے. جی ہاں، یہ بادشاہ سلامت کا بیڈ روم ہے اور یہاں پر بھی آرچیز بنی ہوئی ہیں، اور جب سردیاں ہوتی ہیں تو پھر یہاں پر آگ جلائی جاتی تھی، اور یہاں پر یہ 4 چمنیاں بنی ہوئی ہیں. دوستو میں اس وقت موجود ہوں شاہی باتھ میں. جی ہاں، اور یہ اس کو حرم بھی کہتے ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ نہانے کا انتظام تھا، اور یہاں پر پانی کی ٹنکی بھی ہے، اور یہ ڈرینز بھی ہیں. یہ پیچھے پانی کی ٹنکی، یہ جو نظر آ رہی ہے پانی کی ٹنکی ہے، اور یہاں پر ملکہ اور شہزادیاں نہایا کرتی تھی. اور یہ دیکھیں یہاں پر فاؤنٹین بھی ہے. یہاں پر شاید جس طرح آج ہم نے وہ بنا لیا ہے بیسن، شاید یہاں مود ہوتے ہوں کیونکہ ڈرین بھی ہے اور پانی آنے اور جانے کا راستہ بھی ہے اس کے اندر. اور یہ لکڑی کی چھت ہے، اس کے نقش و نگار مٹ چکے ہیں، یہ ہوا کے لیے ہے. اور یہ جو جگہ ہے یہاں پر آگ جلانے کی 2 جگہیں بھی ہیں، اور یہ اسی سے جڑا ہوا، بات سے جڑا ہوا وہ ہے حرم ہے. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک ایسا سسٹم موجود تھا جس میں گرم پانی کی وجہ سے یہاں پر جو بھاپ جمع ہو جاتی تھی، اور یہ سٹیم روم تھا بادشاہوں کے دور میں. اس کو اس طرح ٹیکنیکلی اس کو بنایا گیا تھا. یہ نیچے شاہی بات میں نے آپ کو دکھایا. اس شاہی بات کے اوپر اگر وہ آپ دیکھیں جو ایک بلڈنگ سی بنی ہوئی ہے، ایک آرچ، 2 آرچز نظر آ رہی ہیں. یہاں پر رنجیت سنگھ نے اس کو تعمیر کروایا تھا. یہاں بیٹھ کر وہ گرو گرنتھ کا پاٹھ سنا کرتا تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پر ہی وہ گرو گرنتھ کا پاٹھ سن رہا تھا جب اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. دوستو یہ جو آرچیز آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ کمرے بنے ہوئے ہیں، یہاں پر خواجہ سرا رہتے تھے، یہاں پر کنیزیں رہتی تھی جو ملکہ اور مہارانیوں اور رانیوں کی خدمت گزار ہوا کرتی تھی، خدمت کیا کرتی تھی. اور وہ دیکھیں سامنے کتنا خوبصورت منظر ہے، میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے یہاں کا شیش محل. یہ پورا محل اس طریقے سے بنایا گیا ہے سائنسی بنیادوں پر کہ یہاں پر کہیں بھی آپ کھڑے ہو جائیں ٹھنڈی ہوا آتی ہے. اور شاید اس وقت کے لوگوں کو
ان دیواروں کی وجہ سے، اس آرکیٹیکچر کی وجہ سے گرمی نہیں لگتی تھی، اس لیے، اور آج ہم اے سی کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ شیش محل میں آپ کسی بھی آرچ میں کھڑے ہو جائیں، وہاں پر ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ دوستو یہ لیونگ روم جہاں میں کھڑا ہوں اس وقت، اور بڑا خوبصورت ہے۔ یہاں بھی اس کی تزئین و آرائش جو ہے وہ شیشوں سے اور رنگ برنگے کیا کہتے ہیں پینٹس کے ساتھ کی گئی ہے، اور بڑا خوبصورت شیش محل ہے۔ یہاں پر شیشے لگائے گئے ہیں، بڑی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اور پھر دیکھیں جب ہم مین ہال میں آتے ہیں تو یہ ہے وہ شیش محل جو ابھی اتفاق سے بڑی اچھی حالت میں موجود ہے، اور ہمیں اس کی بڑی حفاظت کرنی ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو ہم کچھ ہیریٹیج ضرور ٹرانسفر کر کے جائیں، اور تاکہ آنے والی نسلیں یہ جان سکیں کہ یہاں پر کون لوگ حکمران تھے اور ان کے کیا مشاغل تھے، اور کون کون سی ان کی بنائی ہوئی عمارتیں تھیں جو یہاں پر موجود تھیں۔ دوستو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس لاہور کے شاہی قلعے کے شیش محل سے جڑی ہوئی ایک ایسی دلدوز کہانی آپ کو سناؤں گا جو اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ جی ہاں، ہوا یوں تھا کہ شہنشاہ شاہ جہاں، جس کو ہم شہزادہ خرم کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس نے اپنی چہیتی بیگم ممتاز محل کے لیے یہاں پر ایک محل تعمیر کروایا، اور یہ سونے کے پانی سے بنا ہوا محل تھا۔ یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گولڈ ہے سارا، یہ سارا سونے کے پانی اور پتھروں سے تیار ہوا یہ پورا محل تھا۔ اور جب وہ ممتاز محل کو اس محل میں لے کر آیا تو ملکہ کو یہ محل ایک آنکھ نہ بھایا، اور ملکہ محل کا وزٹ کیے بغیر چلی گئی۔ شہزادہ خرم اپنی بیگم صاحبہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ جی وہی ہیں جنہوں نے ممتاز محل کے لیے بعد میں تاج محل بھی بنوایا تھا۔ اور پھر ایک دن ملکہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب یہ دیکھا ہے کہ میں فضاؤں میں اڑ رہی ہوں اور میرے اوپر بادل ہیں اور ستارے چمک رہے ہیں۔ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اگر کچھ اس سے ملتا جلتا میرے لیے کوئی مانومنٹ یا آرکیٹیکچر بنا سکتے ہیں تو بنوائیں۔ شہزادہ خرم نے اپنے آرکیٹیکٹس کو بلایا اور نجومیوں کو بلوایا، اور پھر اس نے اس شیش محل کی تعمیر کروائی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے پہلے بھی تالاب، میں پہلے وہ تالاب دکھاؤں گا، اس کے بعد آپ کو شیش محل دکھاتا ہوں، اور اس کی باقی کہانی میں آپ کو آگے سناتا ہوں۔ دوستو اس وقت میں تالاب کے درمیان میں کھڑا ہوں، اور یہاں سے میں آپ کو لے کے جاؤں گا شیش محل کے مین ہال میں۔ تالاب سے شیش محل کے ہال تک کا یہ پورشن آپ کے لیے دیکھنا بہت ضروری تھا۔ اگر آپ اس پورے پیسیج کو نہیں دیکھیں گے تو میری اگلی بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ ہوتا یہ تھا کہ اس تالاب میں جب دن کے وقت سورج کی کرنیں پڑتی تھیں تو اس کا ریفلیکشن یہاں آتا تھا۔ بادشاہ نے وہ تالاب بنوایا، اس تالاب میں دن کے وقت جب روشنی پڑتی تھی تو یہ سیریا سے منگوائے گئے شیشے ہیں جو چمکتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ ستارے ہیں۔ اور پھر بادشاہ نے زمین پر یہ دیکھیں، یہ اگر آپ دیکھ سکیں، یہ بادل نما جو ہے یہ فرش بنوایا تاکہ جب ملکہ یہاں چلے تو اس کو ایسا لگے کہ وہ بادلوں کے اوپر چل رہی ہے، اور اوپر اس کو ستارے چمکتے ہوئے نظر آئیں۔ لیکن ہوا یوں کہ کہتے ہیں کہ انسان خواہش کچھ کرتا ہے لیکن وہ خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ ہوا یوں کہ اس محل میں آنے سے پہلے، شیش محل کو دیکھنے سے پہلے، ممتاز محل ڈیورنگ دا ڈیلیوری اللہ کو پیاری ہو گئی، اور 43 یا 45 کی ان کی ایج تھی۔ وہ اس شیش محل کو نہیں دیکھ سکیں جس کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر بادشاہ نے یہاں سے سرخ رنگ کے دل اتروا کے یہاں پر کالے رنگ کے دل لگوا دیے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارے دل کالے رنگ کے پتھر کے ہیں۔ اور پھر اس نے ممتاز محل کے مرنے کے بعد تاج محل کی تعمیر شروع کروائی، وہ تاج محل جس کو آج دنیا دیکھتی ہے، سراہتی ہے۔ یہ تھی وہ کہانی جو اس شیش محل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، پیار اور محبت کی کہانی، ادھورے خوابوں کی کہانی، جو شاید اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوگی، جن کے حکم سے سر کاٹ بھی دیے جاتے تھے اور ان کو تاج بھی پہنائے جاتے تھے، جن کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون ہوتا تھا، وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر عام آدمی کی رسائی نہیں تھی۔ یہاں کے قصے سنا کے اس وقت کے داستان گو
پورے ہندوستان اور سینٹرل ایشیا میں جاتے تھے اور وہاں پر ان محلات کی کہانیاں سنا کر پیسے کمایا کرتے تھے، روزگار کمایا کرتے تھے۔ یہ وہ جگہیں ہیں جو آپ دنیا میں کسی بھی حصے میں بیٹھ کر دیکھ تو لیتے ہیں، اس کی تاریخ بھی سن لیتے ہیں، اس کے کلوز شاٹ دیکھ لیتے ہیں، لیکن ایک وقت تھا یہاں کروڑوں ہندوستانی اور سینٹرل ایشیا کے رہنے والے لوگ، ان کی جرت نہیں تھی، ان کی مجال نہیں تھی کہ ان جگہوں پر داخل ہو سکیں، لیکن وقت گزر گیا۔ آج یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ طاقت، عزت، دولت، پیسہ سب ختم ہو جاتا ہے، باقی رہ جاتی ہے محبت، پیار، اخلاق، اللہ کے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والوں کے مزارات آج بھی آباد ہیں، لیکن یہاں پر بادشاہوں کا کوئی رشتہ دار، کوئی شاہ کا وفادار موجود نہیں ہے۔ اللہ ہمیں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔